نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة المزمل فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وقال عز وجل كما ورد في سورة العنكبوت الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال جل وعلا كما ورد في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی گفتگوؤں کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ آج اس مقام پر ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکمیل رسالت ہوئی اس کا ایک مظہر بلکہ مظہر اتم یہ تھا کہ آپ نہ صرف داعی تھے، مبلغ تھے، مبشر تھے، منذر تھے، واعظ تھے، معلم تھے، مربی تھے، مزکی تھے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے ذمہ یہ تھا کہ نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر نظام دین حق کو بالفعل قائم کر دیں۔ یہ گویا کہ ایک انقلابی مشن تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ اس انقلابی مشن کی تکمیل کے لیے پہلا کام کیا تھا؟ آپ نے قرآن مجید کے مقناطیس کے ذریعے سے اپنے معاشرے میں موجود سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا، پھر آپ نے ان کا تزکیہ کیا، اور وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے سے، پھر آپ نے انہیں منظم کیا۔ پہلی جو تنظیم کی بنیاد تھی وہ ایمان بالرسالت، ایمان بالنبوت، اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسری اساس بیعت، اور یہ دوسری اساس جو ہے اگرچہ حضور کو اس کی چندہ ضرورت نہ تھی، لیکن آپ نے یہ جو انسٹیٹیوشن آف بیعہ ہے اس کو اس لیے اختیار کیا تاکہ بعد میں جب کبھی ایسی اگر جد و جہد ہوگی جیسی کہ ہونی ہے اس عالم کے ختم ہونے سے پہلے، دنیا کے خاتمے سے پہلے، دنیا میں نظام دین حق کو پوری دنیا میں غالب ہونا ہے، تو جو جد و جہد ہوگی اس وقت کوئی نبی نہیں ہوں گے، کوئی رسول نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ عام امتی جو ہیں حضور کے، ان کے ذریعے سے یہ کام ہوگا۔ لہذا اس کے لیے تنظیم کی بنیاد بیعت کی شکل میں خود حضور نے فراہم کر دی۔ اب آج ہمارا اس سلسلے کا جو تیسرا گفتگو کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انقلابی جد و جہد میں تصادم ناگزیر ہوتا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں اگرچہ ہوتے ہیں سلیم الفطرت لوگ بھی جو ہر دعوت پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور انہیں دل کو اور دماغ کو اگر قابل قبول ہوتی ہے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اصحاب اقتدار یا وہ طبقات کہ جو اس نظام کے ساتھ پریولیجز جن کی وابستہ ہیں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ وابستہ ہیں، وہ پھر یہ کہ خم ٹھوک کر میدان میں آتے ہیں اور اپنا سٹیٹس کو، اپنے نظام کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایک تصادم ناگزیر ہے۔ اس تصادم کی آج میں آپ کے سامنے چند مراحل میں جو تصادم ہوا ہے اس کی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تصادم کیا تھا؟ جیسے ہی حضور نے دعوت شروع کی لا الہ الا اللہ کی، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تمہارے یہ سارے معبود جھوٹے ہیں، تم جو ہے یتیم کو دھکے دیتے ہو، تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تم نماز کی روح کو بھلا بیٹھے ہو،
اور صرف ریاکاری کے لیے تم نیک کام کرتے ہو. یہ ساری تنقیدیں جب سامنے آئی ہیں، اس نے اس نظام کے جو سربراوردہ لوگ تھے انہیں ایک دم جو ہے بھوچکا سا کر دیا، اور وہ حیران ہو گئے. اور ان کا پہلا رد عمل کیا تھا کہ اس کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم فدا و آباؤنا و امہاتنا چٹکیوں میں اڑاؤ. چنانچہ کہنا شروع کیا گیا یہ پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ مجنون ہو گئے، ان پر جن کا سایہ ہو گیا، یا یہ کہیں سے سحر سیکھ کر آ گئے، ساحر ہو گئے، یا سحر زدہ ہیں، مسحور ہیں. یہ بھی کہا گیا انہوں نے ایک عجمی غلام اپنے گھر میں کوٹڑی میں بند کیا ہوا ہے جو پچھلی کتابوں کا عالم ہے، تورات اور انجیل کا، اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، آ کر ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ یہ مجھ پر وحی آئی ہے. آپ کو کذاب تک کہا گیا، ساحر کذاب. یہ ساری وربل پرسیکیوشن، زبانی ایذا رسانی تھی صرف ابتدا میں. ابھی وہ نہیں سمجھے تھے کہ واقعتاً یہ مشت غبار جسے ہم سمجھ رہے ہیں تو بڑا طوفان بن جائے گا. انہوں نے سمجھا تھا کہ اگر جو ول ہے، قوت ارادی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کل کر دیا جائے، قوت ارادی کو ختم کر دیا جائے تو یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی. لہذا اس وقت جو بھی لوگ ایمان لائے تھے حضور پر، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، انہیں مارا نہیں گیا، پیٹا نہیں گیا. ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ حضور کی ذات پر مرکوز تھی اور وربل تھی، زبانی. البتہ جب چوتھا سال شروع ہوا ہے، چوتھا سال نبوت یعنی وحی کے آغاز کے بعد چوتھا سال، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت جو ہے یہ تو پھیل رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم میں، ان کے ثبات میں، ان کے استقلال میں تو کوئی کمی نہیں آئی. ہمارا یہ وار تو اوچھا گیا ہے. تو اب انہوں نے خاص طور پر جب دیکھا کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ بارود کے جو گودام ہمارے ہیں وہاں تک یہ چنگاری جا رہی ہے. ایک تو ہمارے جو غلام ہیں ابھی تک تو صابر و شاکر تھے اپنی قسمت پر، لیکن اب جو وہ ہے وہ محمد کے گرد جمع ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. اور ہمارے نوجوان وہ کھنچے جا رہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو رہے ہیں. تو یہ تو دو گودام ہیں بارود کے، ان تک چنگاری پہنچے گی تو بھگ سے اٹھے گا، ہمارا معاشرہ اڑ جائے گا. لہذا انہوں نے طے کیا کہ جو ایمان لائیں انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں گھروں کے اندر زنجیروں سے باندھ کر جکڑ کر ڈال دو، کھانا پینا کچھ نہ دو، بھوکے رکھو. یعنی آپ کہیں گے جدید الفاظ میں فزیکل پرسیکیوشن اینڈ ٹارچر کا دور شروع ہوا. یہ کام حضور کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ حضور بنو ہاشم کے ایک معزز فرد تھے، اور بنو ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اور ابو طالب کو حضور سے انتہائی محبت تھی. تو وہ کور کر رہے تھے، وہ گویا کہ پشت پناہی کر رہے تھے. حضور پر اس طرح کی کوئی دسترازی ممکن نہیں تھی. اسی طریقے سے جو اور اونچے گھرانوں کے لوگ، بڑے لوگ ایمان لائے، ان پر بھی نہیں کر سکے. لیکن یہ ہے کہ نوجوانوں پر جو ہے انہوں نے، ظاہر بات ہے نوجوان تو باپ کو پورا حق ہے، یا باپ مر گیا ہے تو چچا کو پورا حق ہے، تایا کو پورا حق ہے، جس طرح چاہے اپنے بھتیجے کے ساتھ سلوک کرے. اور غلام اور بانیاں جو ہیں وہ تو ان کی مملوک تھی، انہیں تو قتل بھی کر دے تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. لہذا یہ دور آیا ہے جو شدید پرسیکیوشن کا تھا. پہلا دور جس کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے حوالے سے، اس کے نسبت سے میں نے دو آیتیں آپ کو سنائیں. سورہ ہجر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی، جو کچھ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھنچتا ہے یہ باتیں سن کر. یہی لوگ جو مجھے الصادق الامین کا خطاب دینے والے ہیں، جب میں آتا تھا تو وہ اپنی نگاہیں میرے قدموں تلے بچھاتے تھے، آج وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، پاگل، مجنون، ساحر، شاعر. تو صدمہ ہوتا تھا. لیکن سورہ مزمل میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی، جو یہ کہہ رہے ہیں صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، تحمل کیجئے، اور ان سے علیحدگی اختیار کیجئے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کر علیحدہ نہ ہوں، اس لیے کہ انہیں کو آپ کو ابھی تبلیغ کرنی ہے. ہاں کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں، پھر بات کریں گے خوبصورتی کے ساتھ. قالوا سلاما اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو یہ طرز عمل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا گیا. لیکن اس کے بعد جب پرسیکیوشن کی شدت ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہوا،
کہ ان کا جو آقا تھا امیہ ابن خلف، اس نے ان کی گلے کے اندر گردن میں رسی باندھی اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، گھسیٹو اسے مکے کی گلیوں کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے وہاں کی گلیاں پتھریلی، جسم ادھڑ رہا ہے، کھال چھل رہی ہے، خون نکل رہا ہے، وہ لے کے جا رہے جیسے کسی جانور کی لاش کو گھسیٹ رہے ہیں، اور پھر بالکل کھلے میں لے جا کر جہاں نیچے زمین جو ہے توے کی طرح جل رہی ہے اور اوپر آسمان برسا رہا ہے آگ، وہاں چت لٹا دیا گیا اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ اب اس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احد 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 احد، ایک ہی کو مانوں گا، کسی اور کو نہیں مانوں گا۔ اسی طریقے سے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوہار تھے، کام کرتے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہاں معاشرے میں ان کی کوئی سٹیٹس نہیں تھا ان کا، لہذا انہیں بلایا گیا، ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے بچھائے گئے، اور پھر ان سے کہا اتارو کرتا، اتار دیا، اور کہا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا کہ چاہے تم پر کتنا ہی تشدد کریں، تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تم اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اسے بعد میں کہا گیا سورہ نساء میں کہ تمہیں ایک زمانے میں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، بندے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں، لہذا وہ لیٹ گئے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ یہ مجھے زندہ بھوننے لگے، کباب بنانے لگے ہیں، اگر اس سے اجازت ہوتی تو ایسا ڈیسپریٹ انسان 2-4 آدمیوں کو مار کر مرتا، اجازت نہیں ہے۔ یہ ڈسپلن تھا جو محمد رسول اللہ سکھا چکے ہیں، سموتات اسمعوا واطیعوا، لہذا وہ لیٹ گئے، پشت کی جو ہے کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ اسی کے ضمن میں واقع آتا ہے، یہی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے تلے آرام کر رہے تھے، اپنی چادر اپنی سر کے نیچے رکھ کر۔ یہ لوگ پہنچے فریاد لے کر، اے نبی دیکھیے اب ہمارے لیے یہ پرسیکیوشن ناقابل برداشت ہو رہی ہے، یہ پرسیکیوشن جو ہے یہ ہمارے برداشت کے سے زائد ہو گئی ہے۔ اللہ تدعو لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مدد بھیجے، ان لوگوں کے ہاتھ شل کر دے، ان پر عذاب جو ہے آ جائے۔ حضور اس وقت اٹھ کر بیٹھ گئے اور کسی قدر ناراضگی کے اظہار کے ساتھ فرمایا، خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی ایمان کا دعویٰ کرنے والے کو گڑھا کھود کر دھڑ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے گاڑ دیتے تھے اور سر کے اوپر آری رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، وہ برداشت کرتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نوچ لیا جاتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ زندہ آگ میں جلائے گئے۔ یہ تو پوری قرآن مجید میں ایک صورت موجود ہے کہ جس میں اصحاب الاخدود کہ جنہوں نے اہل ایمان کو، موحدین کو جلایا زندہ آگ میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جب کہ ایک سوار صنعت سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی وقت ہے، اللہ ابھی تمہیں آزما رہا ہے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہوئیں جو میں نے آپ کو سنائی، الف لام میم، سورہ عنکبوت کے آغاز میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، جہنم سے بھی نجات ہو جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو سب ان سے پہلے جو لوگ بھی آئے ہیں اس راستے پر، ہم نے ان کو آزمایا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کا تو یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ہم اسے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعتاً سچ مچ ہم پر ایمان لایا ہے یا یہ صرف زبانی کلامی جو ہے عاشق بنا پھرتا ہے ہمارا۔ تو ہمارا تو قاعدہ یہ رہا، ہم آزمائیں گے، تم جھیلو اور برداشت کرو۔ اس کو ہم کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس، اور اس کا حکم رہا ہے سن 4 سے لے کر سن 12 تک، 8 برس تک حضور کا حکم تھا۔ قرآن میں ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اصل اطاعت تو تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم تھا۔ اس کا فائدہ جو سب سے بڑا ہوا وہ یہ تھا کہ وہ جو معاشرے میں سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، جس میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ظالموں کے خلاف کھڑی ہو جائے، لیکن وہ اندھی بہری تو نہیں ہوتی، وہ جب دیکھتے تھے انہیں کیوں ستایا گیا،
یہ بلال نے کیا جرم کیا تھا؟ کیا کوئی چوری کر لی تھی؟ کیا کوئی ڈاکہ ڈالا تھا؟ کیا اپنے آقا کی بیٹی کی کوئی بے حرمتی کر دی تھی جو یہ حق کا اس طرح سزا دے رہا ہے؟ جب بتایا جاتا تھا کچھ نہیں کیا اس نے، وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا اور محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیے اس کا کیا اثر ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں ان کی ہمدردیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بھائی یہ خباب بن الارت کے ساتھ عجیب معاملہ کیا ہے لوگوں نے، یہ کیا ہوا، کیوں کیا؟ بھائی کوئی نہیں، کوئی اس کا جرم نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی معبود کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اور میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول مانتا ہوں۔ بس اس سے عوام کے اندر ہی اندر ہمدردیاں جو ہیں وہ حضور اور صحابہ کے ساتھ ہوتی چلی گئیں۔ بہرحال یہ پیسو ریزسٹنس بہت اہم ہے سیرت النبی میں، اور بعد کی کامیابیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا عامل ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ نے ایک ورق پلٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جگہ دے دی، دار الہجرت بن گیا یثرب، اور وہ اب مدینۃ النبی بن گیا۔ اگرچہ حضور بنفس نفیس وہاں دعوت کے لیے نہیں پہنچے، مدینے کی طرف سے کھڑکی کھلی، اور پہلے سال، وہ 10واں سال تھا غالباً، جو نبوی کے 7 آدمی ایمان لے آئے خزرج کے، اگلے سال 15 ہو گئے یا 12 ہو گئے، اس سے اگلے سال 75 ہو گئے، جن کے لیے کہ حضور نے اپنے 2 ساتھیوں کو بھیج دیا تھا تعلیم کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے۔ ان میں مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اگلے سال آئے تو 75 آدمی لے آئے، حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ اب انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ حضور آپ آ جائیں مدینے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی۔ بہرحال تاریخ نے ایک عجیب نقشہ دیکھا، چشم فلک نے، مکے والے خون کے پیاسے ہیں، وہاں سے نکلنا حضور کے لیے مشکل ہے۔ 3 دن 3 شب و روز غار ثور میں آپ چھپے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد بھی جیسے شکاری کتے ہوتے ہیں ایسے ہی کھوجی پھر رہے تھے، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا جو محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ ادھر مدینے میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی 300 میل کا فرق ہے صرف، اور وہاں پر لوگ بار بار آ کر روزانہ آتے ہیں، صبح سے شام تک انتظار کرتے ہیں کہ حضور کب پہنچے۔ تو وہاں پر وہ آپ کا داخلہ جو ہو رہا ہے وہ بے تاج بادشاہ کی طرح ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب یہاں مدینے سے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمکن عطا کر دیا حضور کو، آپ کو ایک حیثیت عطا کر دی، آپ بے تاج بادشاہ بن گئے، تو اب آپ نے یہاں سے کفر اور شرک اور نظام باطل کے خلاف اقدام شروع کیا۔ وہ اقدام کیا تھا؟ 6 مہینے تو آپ نے لیے، جس کو میں کہا کرتا ہوں انٹرنل کنسولیڈیشن۔ 6 مہینے میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کرائی، نمبر 1، مرکز وجود میں آ گیا۔ نمبر 2، آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرا دی، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی۔ نمبر 3، جو 3 قبیلے یہود کے تھے ان کو ایک معاہدے میں جکڑ لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ اسے خام خواہ میثاق مدینہ کو دستور کہہ دیا گیا ہے، وہ کوئی اسلامی ریاست کا دستور نہیں تھا۔ اٹ واز ایکچولی اے جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ، کہ اگر مدینے پر باہر سے کوئی حملہ ہوا تو پھر مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں گے۔ اور یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر آپ نے اب گویا کہ اقدام شروع کیا ہے۔ وہ اقدام کیا تھا؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے، تاکہ جو کاروان روٹ تھا، جس پر کہ یہ سمجھیے لائف لائن تھی قریش کی، تجارت ہی ان کا ذریعہ معاش تھا، شام کی طرف جاتے تھے، بدر سے گزرتے تھے۔ بدر مکے سے 200 میل ہے یا اس سے بھی زائد، اور مدینے سے 70-80 میل ہے، تو گویا کہ یہاں انٹرسیپٹ کیا جا سکتا تھا ان کے قافلوں کو۔ اسی طریقے سے جنوب میں یمن کی طرف جاتے تھے تو پھر وہ طائف سے ہو کر گزرتے تھے، تو مکے اور طائف کے درمیان نخلا کی وادی میں بھی آپ نے ایک چھوٹا سا چھاپا مار دستہ بھیج دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ۔ اب وہ گویا کہ ایک طرح کا اکنامک بلاکیڈ ہو گیا مکے والوں کے لیے، کہ ان کا جو شاہراہ تھی جس سے وہ تجارت کرتے تھے، اب تک تو کوئی انہیں تھریٹن نہیں کرتا تھا اس پر۔ اب وہاں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اب موجود ہیں، یہ اکنامک بلاکیڈ۔ اور دوسرا یہ کہ حضور بھی، یہ جو 8 مہم میں ہیں ان میں سے 4 میں حضور خود بھی گئے، اس لیے انہیں 4 غزوات کہتے ہیں۔ ان میں آپ جہاں بھی گئے وہاں کے لوکل قبائل سے آپ نے معاہدہ کر لیا،
وہ سب کے سب پہلے حلیف تھے اور تابع تھے قریش کے. اب یا تو اس قبیلے نے حضور سے معاہدہ کر لیا ہم آپ سے آج سے آپ کے ساتھی ہیں، یا یہ کہا کہ صاحب ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ ہم آپ کے خلاف قریش کی مدد کریں گے، نہ قریش کے خلاف آپ کی مدد کریں گے. ان دونوں کا نتیجہ کیا تھا کہ جو حلقہ اثر تھا، سیاسی اثر و رسوخ قریش کا، وہ کم ہو رہا ہے. The zone of influence, political influence of Quraysh was diminishing. اس کے بعد جو ہے تنگ آ کر 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکلا ہے. ادھر سے حضور نکلے ہیں صحابہ اکرام کو لے کر، اور بدر میں پہلی جنگ ہو گئی. پہلا مقابلہ ہوا 313 کا 1000 کے ساتھ. یہ تقریباً نہتے اور وہ کیل کانٹے سے لیس. یہاں 2 گھوڑے وہاں 100 گھوڑے، یہاں 70 اونٹ وہاں 900 اونٹ. یہ صورتحال، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. یہاں سے آخری دور شروع ہو گیا تصادم کا، اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. لہذا قرآن مجید میں پھر اس کو جب فرض کر دیا گیا اور اس پر کچھ مسلمان کسمس آئے، خاص طور پر جن میں کچھ نفاق کے جراثیم تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ کی کیا ضرورت ہے، ہم صرف دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، تو اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر کائے کو دینا ہے. ان منافقین نے کہا ابھی کوئی آیت تو اتری نہیں ہے قتال کی. تو سورہ محمد نازل کر دی اللہ نے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے. اسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ قتال بھی کہتے ہیں. بہرحال جو لوگ بھی تھے جن کے اندر ایمان کی کمزوری تھی یا خدا نہ خواستہ نفاق کے جراثیم پل رہے تھے، انہوں نے جب اعتراض شروع کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھل کر بات آ گئی. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. دیکھو مسلمانوں، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی ہے، اور وہ تمہیں بہت بھاری لگ رہی ہے، ناپسند ہے، جان کا خطرہ ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. جان لو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ مانو کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ اسی میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خیر آ رہا ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا تم نہیں جانتے. بہرحال محمد الرسول اللہ والذین معہ، جنہوں نے 13 برس یا 12.5 برس مکے میں جہاد کیا تھا قرآن کے ساتھ، جہاد بالقرآن، قرآن کی دعوت، لوگوں کو دعوت تک پہنچانا قرآن کے ذریعے، لوگوں کا تربیت تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، اور وہ ڈٹے رہے تھے، ہر طرح کی پرسیکیوشن کو برداشت کیا تھا. اب وہ میدان جنگ میں آئے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری جنگوں کا سلسلہ 6 برس تک جاری رہا ہے. اٹ واز اے کنٹینیوس وار. یہ تو بیٹلز کہلاتی ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دی ٹرنچز. یہ بیٹلز ہیں، لڑائیاں ہیں. جنگ جو ہے وہ تو مسلسل تھی، اور ان بڑی جنگوں کے درمیان اور چھوٹے چھوٹے غزوات بے شمار ہوئے. لیکن یہ کہ جب یہ 6 سال کے عرصے میں چونکہ پوری تیاری کر کے محمد رسول اللہ نے یہ اقدام کا فیصلہ کیا تھا، آپ کے پاس ایسے جانثار تھے کہ جو اپنی جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے، اس لیے کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. انہیں تو شہادت کی بہت پسند تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. پہلی کامیابی صلح حدیبیہ کی شکل میں ہوئی، اور پھر اس کو تو خیر لوگوں نے کامیابی نہیں سمجھا، لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ در حقیقت فتح خیبر اور اس کے بعد فتح مکہ کی یہ تمہید تھی جو صلح حدیبیہ کی شکل میں ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وہی اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول جو بڑی مشکل سے جان بچا کر مکے سے نکلا تھا، 6 سال بعد، بدر کے 6 سال بعد اور ہجرت کے 8 سال بعد، رمضان سن 10 ہجری کے اندر، اور 10 ہی تاریخ تھی، وہ مکے میں داخل ہوا ہے 10,000 اپنے جانثاروں کے ساتھ. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا. یقیناً باطل تو بھاگنے والی شے ہے، جب تک حق سامنے نہیں آتا اس وقت تک وہ اپنا روب جماتا ہے، لیکن جب حق سامنے آ جائے اور وہ شرائط پوری کرے، اس کے اندر پوری قوت موجود ہو، ہر چیز قربان کر دینے کا مادہ موجود ہو، تو پھر باطل ٹھہر نہیں سکتا. چنانچہ اس کے بعد کیا شکل ہوئی وہ میں نے آپ کو سورۃ النصر سنائی تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا.
جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوق در جوق، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں نوٹ کر لیجئے، دین اللہ، اس پر پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ سب کے سب ایمان میں نہیں داخل ہوئے تھے، یا ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، لیکن اسلام میں آ گئے تو گویا کہ دین میں آ گئے، اطاعت قبول کر لی، سرنڈر کر دیا۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو اے نبی، آپ ابھی تک جو بہت مشغول رہے، تو جتنا آپ کی خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ لو لگائے رکھیں، یہ ساری مصروفیات اس میں حائل ہو جاتی تھیں۔ اب آپ فارغ ہیں، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، آپ کی بعثت خصوصی الی اہل العرب تھی، یہاں دین غالب بھی آ گیا اور اسلام پھیل بھی گیا، لہذا مشن جو ہے آپ کا ایک درجے میں مکمل ہو گیا، لہذا اب آپ ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ یہ تھا وہ سارا نظام، تصادم کے مختلف مراحل جن سے گزر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کیا جزیرہ نما عرب میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔